تو آپ دیکھتے ہیں ان کے ناموں میں بندہ نواز، یہ ٹائٹل ایسے مشہور نہیں ہو جاتے، آدمی کا کچھ عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹائٹل مشہور ہو جاتا ہے، اور اگر ٹائٹل جو ہے وہ زبان زد عام ہو جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ٹائٹل اوپر سے چلا ہے، پھر خدائی نے نہیں دیا، خدا نے دیا ہے، تو جب خدا دیتا ہے پھر خدائی دیتی ہے۔ اب بندہ نواز کیا تھا کہ خانقاہ میں جو فتوحات آتی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کو ہم نذرانہ کہتے ہیں، اصل میں یہ لفظ فتوحات بہت خوبصورت لفظ ہے۔ جب وہ فتوحات آتی تھی تو پیر صاحب جو ہوتے تھے وہ تقسیم کر دیتے تھے، اپنے گھر لے کے نہیں جاتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو آپ کو جو فتوحات ہوتی تو آپ بانٹتے تھے، نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جو حصہ ملتا کھانے میں سے یا کسی چیز میں سے حصہ ملتا، آپ کیا کرتے کہ اگر مدرسہ کے اندر خانقاہ کے اندر کسی کو ضرورت ہوتی تو اسے دے دیتے، یا پھر آپ باہر نکل کر، فصیل تو تھی باہر بھی، محلہ بھی تھا، آپ باہر نکل کر دے دیتے، تو لوگ آپ کو بندہ نواز کہنے لگے، سمجھ؟ تو یہ چیز بندہ نواز تب سے مشہور ہو گئی۔ تو وہ فتوحات کیا تھی؟ تو اس کے بعد عاجزی و انکساری، دوسروں کا خیال اور عاجزی و انکساری، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جب آدمی کے اندر پکی پیدا ہو جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی کے مدارج طے آدمی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اب دوسرا عاجزی و انکساری، ادب، ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے بندہ نواز، تو گیسو دراز، گیسو بال کو کہتے ہیں، بالوں کو، ٹھیک ہے، زلف گیسو، دراز لمبی، گیسو دراز۔ اب یہ جو گیسو دراز ہے یہ آپ کو لقب کیسے مل گیا؟ تو اس میں دو روایات ہیں، میں پہلی بیان کرنے لگا ہوں، وہ جس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے اندر بیان کیا۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پیر و مرشد پالکی میں جا رہے تھے، آپ کی عمر اس وقت 60 سال تھی، تو پالکی میں جاتے تھے، بڑے پالکی کو 4 آدمی اٹھاتے ہیں، تو پالکی کے ساتھ یوں بانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب پالکی کو اٹھانے لگے، آپ بھی تیزی سے آگے بڑھے کہ میں اپنے مرشد کو میں اٹھاتا ہوں اپنے کندھوں کے اوپر، اٹھانے لگے تو بال جو ہیں وہ اندر پھنس گئے۔ جب بال پھنسے تو اب درد ہونے لگی، لیکن یہ کہ میں چلاؤں، پالکی کو نیچے رکھوں، مرشد کو روکوں، یہ بے ادبی ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ بالوں کو تکلیف ہوتی رہے، ساتھ چلتے رہو، آپ سال چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جہاں مرشد نے اترنا تھا جب اترے تو معلوم پڑا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ پالکی کے اندر پھنسے رہ گئے۔ ظاہر ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بال جب کسی میں پھنس جاتے ہیں کسی چیز میں، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ کے ادب اور عاجزی و انکساری کے، پالکی کو سید زادے نے اٹھایا، اور ادب اللہ اکبر کے مرشد کو بتایا نہیں ہے، تکلیف خود برداشت کی، آپ بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ نے اس وقت دعا فرمائی، کہنے لگے جاؤ تمہاری پالکی بادشاہ اٹھائیں گے۔ یہ دعا دی تھی خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی نے، جاؤ تیری پالکی بادشاہ اٹھائیں گے۔ اور پھر دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، سورج نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، تاریخ میں لکھا گیا کہ واقعی جب آپ گلبرگہ میں گئے تو بادشاہ نے آپ کی پالکی کو کندھا دیا، اور آپ کا جنازہ، تب بھی آپ کے جنازے کو کندھا دیا۔ یہ مرشد کی دعا تھی۔ تو اب دیکھیے آپ نے کہ سید زادہ، اور یہ نہیں ہے جو غریب ہے، ٹھیک ٹھاک خاندان کے، اور آپ نے جب بڑے کی عزت کی ہے تو اللہ اکبر جل شانہ، تو اب کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا جاؤ بادشاہ تمہاری پالکی اٹھائے۔ تو جب آپ کے بال مبارک پھنس گئے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو گیسو دراز کہنے کی وجہ یہ بنی کہ تب آپ کے مرشد نے فرمایا ہر کہ او مرید سید گیسو دراز شد، مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلاف نیست عشق باز شد۔ جو شخص سید گیسو دراز کا مرید ہوا، اللہ کی قسم عشق باز ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو گیسو دراز کہا تو مشہور ہو گیا۔ مگر یہ گیسو دراز کی کوئی ریزن تو نہ بنی، کیونکہ گیسو دراز کا معنی ہوتا ہے لمبے بال، تو ان کے کہنے سے اگر لمبے بال ہوتے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو لمبے بال تو ان کے پہلے سے تھے۔ تو اس سے تو صرف یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ان سے محبت بڑی تھی، یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کے بعد وہ گیسو دراز بن گئے۔ لیکن جو صحیح جواب ملتا ہے اس سوال کا کہ آپ گیسو دراز جو ہیں آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جو عقل کو لگتا بھی ہے، وہ میر
سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ سمنان جو ہیں، یہ بھی بادشاہ تھے ایران کے اور انہوں نے سلطنت چھوڑی، ان کے قول سے مل جاتا ہے۔ اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے انہی کے چشم و چراغ شیخ الاسلام والمسلمین سید مدنی میاں مد ذلہ العالی سید التفاسیر جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے مجھے امریکہ کے اندر 2001 میں مجھے خلافت جو ہے وہ عطا کی۔ یہ پکچر ذرا دیکھیے، خلافت دے رہے ہیں۔ سر پہ پگڑی باندھ رہے ہیں، اور اس کے بعد خلافت نامہ جو ہے وہ مجھے اپنے سائن کر کے سگنیچر مجھے دی، اس لیے آپ میرے نام کے ساتھ اشرفی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اشرفی جتنے ہیں، یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، اور ان کے مشہور جو چشم و چراغ ہیں آج کل، ویسے تو اور بھی وہ سے ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین میرے جو مرشد ہیں جنہوں نے مجھے خلافت دی ہے امریکہ کے اندر، وہ سید مدنی میاں اور سید ہاشمی میاں بھی ہیں، اس کے علاوہ ان کی آگے اولاد بھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ گیسو دراز کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، ان کی خوبی ہے کہ یہ چکر لگاتے تھے اور اس خانقاہ میں پہنچتے تھے۔ انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں نا، زیادہ تر وہ واقعات وہاں خانقاہ میں پہنچ کر، اس دور کے گدی نشین سے مل کر، وہاں کے لوگوں سے پوچھ کر جو باتیں یہ پتہ چلتی تھی، پھر یہ اس کو لکھتے تھے۔ یہ ہے کمال ان کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ گیسو دراز کیسے ہیں؟ تو بات بھی عقل کو لگتی ہے۔ گیسو دراز اصل میں یہ جو سادات ہیں، ہندوستان میں آنے سے پہلے ہی یہ گیسو دراز مشہور تھے۔ سیدوں کا ایک قبیلہ، یہ پورا قبیلہ گیسو دراز کہلاتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، وفرا، لما، جمعہ، یہ بالوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، میں فقہ نہیں پڑھا رہا، تو وفرا، لما، جمعہ، یہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھتے تھے۔ تو جو عرب ہیں، سادات ہیں، سید زادے ہیں، وہ بال جو ہے وہ لمبے ہی رکھتے ہیں۔ تو ان کی فیملی کے اندر بچے بھی جو تھے وہ بال حضور کی سنت کے مطابق رکھتے تھے، لمبے۔ اس لیے مشہور ہو گیا ہرات کے اندر کہ یہ سادات جو ہیں گیسو دراز سادات ہیں، یعنی لمبے بال رکھنے والے۔ تو ہمارے جو مرشد ہیں، انہوں نے سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی لمبے بال رکھنے کی وجہ سے اس پوری فیملی کی وجہ شہرت اور وجہ پہچان جو تھی وہ گیسو دراز۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گیسو دراز جو ہے وہ اس خاندان کا جو ہے وہ لقب ہے۔ تو اب جو بھی آگے ان کی نسل سے آ رہا ہے، اس کے نام کے ساتھ گیسو دراز ہی لگتا ہے، جبکہ ان کے بال لمبے نہیں ہیں۔ ابھی کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ابھی کے جو سجادہ نشین ہیں ڈاکٹر صاحب، اب ان کے بھی بال لمبے نہیں، لیکن گیسو دراز وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات ان کی بھی صحیح ہے، لیکن یہ سمجھ میں بات جو ہے وہ دماغ کے اندر، ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، ان کے خاندان سے سید ہیں، زادے ہیں، تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے گیسو دراز ہو۔